ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ واعظ و نصیحت کو سننا کون پسند نہیں کرتا، اور نصیحت سننے کو اپنی بے عزتی کون سمجھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ان حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالإثم، تو عزت کا گھمنڈ اسے گناہ میں گرفتار کر لیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہوتی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے کہ خود پرست اور ڈھیٹ شخص پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اخنس اور اس کے ساتھی جس وقت انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کا غرور، ان کی ضد، ان کی منافقت ان کو گناہ پر اکساتی رہی، اور وہ نصیحت کو سننے کو اپنی توہین محسوس کرتے، اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ بناتے، شخصی عزت کا مسئلہ بناتے۔ انہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ گویا وہ شخص جو منافق ہو، ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، اس کے طرز عمل کو اس آیت نے بیان کیا کہ وہ واعظ سننے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے۔ مومن جو ہوگا وہ کبھی بھی واعظ و نصیحت سے منہ نہیں موڑے گا، وہ خوش دلی سے واعظ و نصیحت سنے گا اور دیکھے گا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ لیکن ضدی اور منافق شخص جس وقت واعظ و نصیحت میں اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے، وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ لیکن ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو عزت کا گھمنڈ اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ضد کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین دوزخ سے محفوظ رکھے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔